کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لیڈر بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہو یا آپ کسی طاقتور عہدے پر ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ایک بہترین لیڈر چھپا ہوا ہے؟ بس ضرورت ہے اسے جگانے کی، سنوارنے کی اور دنیا کو دکھانے کی۔ دنیا کی مشہور ترین شخصیت ڈیل کارنیگی کی یہ بے مثال کتاب دی لیڈر ان یو نہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک عملی راستہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے دوسروں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں، کیسے ایک بہتر انسان، بہتر رہنما اور ایک بہتر فیصلہ ساز بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ لیڈر وہ نہیں جو حکم دیتا ہے، بلکہ وہ ہے جو سنبھالتا ہے، سکھاتا ہے، اعتماد دیتا ہے اور دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ چاہے آپ ایک طالب علم ہوں، ایک استاد، ایک والدین، ایک کاروباری شخصیت یا ایک عام افراد، یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ کیسے آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنا کر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ آئیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں آپ کے اندر کا قائد، دی لیڈر ان یو۔ چیپٹر نمبر 1، فائنڈنگ دی لیڈر ان یو۔ اس باب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، بس ضرورت ہے اسے پہچاننے اور جگانے کی۔ لیڈر بننے کے لیے آپ کو کوئی خاص عہدہ، ڈگری یا عالیشان دفتر نہیں چاہیے۔ اصل قیادت سوچ، رویے اور عمل سے جنم لیتی ہے۔ لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ دا ٹائٹل اور ڈیزگنیشن، اٹس اباؤٹ امپیکٹ، انفلوئنس اینڈ انسپائریشن۔ قیادت کسی عہدے کا نام نہیں، یہ اثر ڈالنے، متاثر کرنے اور لوگوں کو حوصلہ دینے کا فن ہے۔ قیادت لیڈرشپ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈرشپ باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، خود پر یقین رکھنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور اپنی خوبیوں کو پہچاننا۔ یہی اصل لیڈرشپ کی بنیاد ہے۔ لیڈرشپ begins with self awareness۔ قیادت کا آغاز خود شناسی سے ہوتا ہے۔ لیڈر صرف کارپوریٹ دنیا میں نہیں ہوتا۔ ایک استاد جب بچوں کو کچھ نیا سکھاتا ہے وہ بھی لیڈر ہے۔ ایک والدین جو بچوں کو راہ دکھاتے ہیں وہ بھی لیڈر ہیں۔ ایک طالب علم جو گروپ میں رہ کر ٹیم کو لیڈ کرتا ہے وہ بھی قیادت کر رہا ہے۔ قیادت ہر شعبے میں ہوتی ہے، ذاتی زندگی، پیشہ وارنہ ماحول، تعلیمی میدان اور معاشرتی تعلقات میں۔ لیڈرشپ کے 3 بنیادی اصول ہیں: ذمہ داری قبول کرنا، مثبت رویہ اختیار کرنا، اثر ڈالنا، انفلوئنس کرنا۔ سب سے پہلا اصول ہے ذمہ داری قبول کرنا۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری لینے سے قیادت شروع ہوتی ہے۔ بہانے بنانا لیڈرشپ کو روکتا ہے۔ مثبت رویہ اختیار کرنا۔ ایک لیڈر ہر حالت میں حل تلاش کرتا ہے، شکایت نہیں۔ منفی سوچ قیادت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ انفلوئنس کرنا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے رویے اور سوچ کو بہتر انداز میں متاثر کر سکے۔ دوسروں کی عزت کر کے، ان کی بات سن کر، مثال بن کر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ You don't need a title to be a leader۔ لیڈر بننے کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کالج کا طالب علم ہمیشہ گروپ پروجیکٹ میں سب سے آگے رہتا تھا۔ نہ وہ کلاس کا مانیٹر تھا، نہ کسی کمیٹی کا ممبر، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو سنبھالتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا اور مسائل کا حل نکالتا۔ یہی اصل لیڈرشپ ہے، بغیر کسی عہدے کے انفلوئنس کرنا۔ آپ اپنے آپ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں، جیسے کہ کیا میں اپنی زندگی کی قیادت کر رہا ہوں یا حالات کے ہاتھ میں ہوں؟ کیا میرے فیصلے دوسروں پر مثبت اثر ڈالتے ہیں یا لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ کیا میں روزانہ کچھ ایسا کرتا ہوں جس سے میری قیادت کی صلاحیت بڑھے؟ یاد رکھیں، ہر انسان میں ایک لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کا آغاز اپنے رویے، سوچ اور فیصلوں سے ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب ہے انفلوئنس کرنا، رسپانسبلٹی لینا اور مثبت تبدیلی لانا۔ لیڈ یور سیلف فرسٹ، دین ادرس ول فالو۔ پہلے خود کی قیادت کریں، پھر لوگ خود بخود پیروی کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2، بلڈنگ دی سیلف کانفیڈنس۔ یاد رکھیں، کامیاب لیڈرشپ کی بنیاد سیلف کانفیڈنس ہے۔
اگر آپ کو خود پر یقین نہیں تو دوسروں کو کیسے قائل کریں گے؟ یہ باب سکھاتا ہے خود اعتمادی کوئی پیدائشی چیز نہیں، بلکہ یہ سیکھنے، عمل کرنے اور خود کو بہتر بنانے کا نتیجہ ہے۔ Believe in yourself and others will believe in you۔ سب سے پہلے خود پر یقین رکھیں، دوسرے خود بخود یقین کرنے لگیں گے۔ سیلف کانفیڈنس کیوں ضروری ہے؟ ہر لیڈر کو فیصلہ کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور مشکل وقت میں سنبھالنے کے لیے سیلف کانفیڈنس کی نیڈ ہوتی ہے۔ اعتماد کے بغیر نہ تو بات مؤثر ہوگی، نہ قیادت مضبوط۔ آپ کیسے سیلف کانفیڈنس کو بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پازیٹیو سیلف ٹاک کے تھرو۔ اپنے آپ سے جو باتیں کرتے ہیں وہی شخصیت بنتی ہے۔ میں نہیں کر سکتا کو بدلے میں کوشش کر سکتا ہوں۔ ٹاک ٹو یور سیلف لائک سم ون یو لو۔ اپنے آپ سے ایسے بات کریں جیسے آپ کسی عزیز سے کرتے ہیں۔ اسمال گولز مقرر کریں۔ چھوٹے چھوٹے ہدف حاصل کرنے سے ذہن کو کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ ہر کامیابی اعتماد کی ایک نئی اینٹ ہوتی ہے۔ روزانہ صرف 5 منٹ پبلک اسپیکنگ کا مشق کرنا، یہ چھوٹا عمل اعتماد کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ غلطیوں سے سیکھنا۔ جو لوگ غلطیوں سے ڈرتے ہیں وہ سیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ غلطیاں ایک لیڈر کے لیے تجربے کی سیڑھیاں ہیں۔ ڈیل کارنی نے کہا ہے فیلیئر از دی اونلی اپارچونیٹی ٹو بگین اگین مور انٹیلیجنٹلی۔ ناکامی صرف دوبارہ بہتر طریقے سے شروع کرنے کا موقع ہے۔ باڈی لینگویج۔ اعتماد کا آدھا حصہ آپ کی جسمانی انداز، چلنا، کھڑا ہونا، آنکھوں سے بات کرنے میں چھپا ہوتا ہے۔ سیدھے کمر، نظر سامنے، آواز واضح، یہ سب اعتماد کی علامت ہیں۔ پریپریشن۔ جتنا آپ تیار ہوں گے اتنا ہی سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ اگر آپ پریزنٹیشن سے پہلے ریہرسل کریں تو اسٹیج پر گھبراہٹ کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور ایک طالب علم اگر کلاس میں سوال کے لیے تیاری کرے تو وہ ڈر کے بجائے اعتماد سے جواب دے گا۔ ایک نوجوان لڑکا جسے بولنے میں دقت ہر مرتبہ ہچکچاتا تھا، اس نے روزانہ آئینے کے سامنے بولنے کی مشق کی، چھوٹے جملے یاد کیے اور بالآخر یونیورسٹی کا سب سے بہتر مقرر بن گیا۔ یہی ہے عمل، صبر اور خود اعتمادی کا سفر۔ آپ خود سے روزانہ سوال کر سکتے ہیں، کیا میں خود سے مثبت باتیں کرتا ہوں؟ کیا میں غلطی کے بعد خود کو ملامت کرتا ہوں یا سیکھتا ہوں؟ کیا میں دوسروں سے بہتر بننے کی بجائے خود سے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہوں؟ یاد رکھیں، سیلف کانفیڈنس سیکھنے سے آتی ہے، ملتی نہیں۔ اسمال گولز، مثبت سوچ، مشق، یہی اس کی ہیں۔ اعتماد کے بغیر قیادت صرف ایک خالی دعویٰ رہ جاتی ہے۔ ڈیل کارنی نے کہا ہے ایکٹ کانفیڈنٹ یو ول بیکم کانفیڈنٹ۔ اعتماد سے عمل کریں، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ چیپٹر 3 کمیونیکیشن دی کی ٹو لیڈرشپ۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ قیادت کا سب سے اہم ہنر افیکٹو کمیونیکیشن ہے۔ آپ کے خیالات، جذبات اور ہدایات تبھی مؤثر ثابت ہوں گے جب آپ انہیں دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کامیاب لیڈر ایک شاندار کمیونیکیٹر ہوتا ہے، جو بولتا کم ہے، سنتا زیادہ ہے اور محسوس کر کے بات کرتا ہے۔ 90% آف آل مینجمنٹ پرابلمس آر کازڈ بائی مس کمیونیکیشن۔ 90% مسائل رابطے کی کمی، غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیڈر دوسروں کو سمجھاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور قائل کرتا ہے۔ اگر آپ کے الفاظ لوگوں کے دل تک نہ پہنچیں تو آپ کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ زبان سے زیادہ انداز، لہجہ، جذبات بات کو مؤثر بناتے ہیں۔ افیکٹو کمیونیکیشن کے کچھ اہم اصول ہیں۔ سب سے پہلے ایکٹیو لسننگ کرنا سیکھیں۔ ایک اچھا لیڈر صرف بولتا نہیں، توجہ سے سنتا بھی ہے۔ سننے سے آپ کو لوگوں کی ضروریات، خیالات، جذبات اور مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ ڈیل کارنی نے اپنے بک کے اندر کہا ہے بی اے گڈ لسنر، انکوریج ادرس ٹو ٹاک اباؤٹ دیم سیلز۔ اچھے سامع بنیں، دوسروں کو اپنے بات کرنے کا موقع دیں۔ سادہ اور وضاحت بات کریں۔ الجھی ہوئی زبان، غیر ضروری الفاظ بات کو کمزور کرتی ہیں۔ سادگی انفلوئنس کرتی ہے۔ جتنا آسان بولیں گے اتنا زیادہ لوگ سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ ایمپتھی پیدا کریں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کی بات سمجھے تو پہلے اس کی جذبات کو سمجھیں، خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بات کریں۔ ڈیل کارنی نے کہا ہے when dealing with the people remember you are not dealing with the creatures of logic but the creators of emotion۔ جب لوگوں سے بات کریں تو یاد رکھیں کہ آپ منطق کے نہیں، جذبات کے حامل انسانوں سے مخاطب ہیں۔ باڈی لینگویج کا استعمال کریں۔ آپ کی آنکھوں کا رابطہ، ہاتھوں کی حرکت، چہرے کا تاثر، سب کچھ بات کا حصہ ہوتا ہے۔ غیر زبانی رابطہ الفاظ سے زیادہ اثر ڈال سکتی ہیں۔ فیڈ بیک اور سوالات کا خیر مقدم کریں۔ دوسروں کو موقع دیں کہ وہ اپنی رائے دیں یا سوال کریں۔ یہ عمل سیلف کانفیڈنس، کھلے ماحول اور عزت کو فروغ دیتا ہے۔ ایک مینیجر ہمیشہ اپنے ملازمین کو حکم دیتا تھا لیکن انہیں سنتا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیم ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی۔ جب اس نے اپنے رویے میں تبدیلی لا کر سننا، سمجھنا اور مثبت انداز میں بات کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ٹیم کی کارکردگی اور اعتماد واپس آیا۔ یہی قیادت میں رابطے کی طاقت ہے۔ آپ خود سے سوالات کر سکتے ہیں، کیا میں دوسروں کی بات کو پوری توجہ سے سنتا ہوں؟ کیا میری بات سادہ، صاف اور مقصد پر مبنی ہوتی ہے؟ کیا میں جذبات کو مد نظر رکھ کر بات کرتا ہوں؟ یاد رکھیں، افیکٹو کمیونیکیشن سننا، سمجھنا، سادہ انداز میں بات کرنے کو بولتے ہیں۔ ایک لیڈر کو صرف بولنا نہیں آنا چاہیے، انفلوئنسنگ انداز میں بات پہنچانا چاہیے۔ آپ کے الفاظ دوسروں کے دلوں کو چھوئیں، یہی قیادت کی جیت ہے۔ پیپل سپورٹ اے ورلڈ دے ہیلپ کریٹ۔ لوگ اس دنیا کی حمایت کرتے ہیں جسے وہ خود بنانے میں شریک ہوں۔ چیپٹر نمبر 4، موٹیویٹنگ ادرس۔ لیڈرشپ کا سب سے اہم پہلو ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنا اور انہیں ان کی بہترین صلاحیت تک لے جانا۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو حکم دینا لیڈرشپ نہیں بلکہ اندرونی جذبہ جگانا اصل قیادت ہے، اصل لیڈرشپ ہے۔ لوگ تبھی اپنے مکمل صلاحیت کے ساتھ کام کرتے ہیں جب وہ خود جذبہ محسوس کرتے ہیں، دباؤ نہیں۔ ڈیل کارنی نے کہا ہے the deepest urge in human nature is the desire to be important۔ انسانی فطرت کی سب سے گہری خواہش یہ ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے۔ کیوں ضروری ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا؟ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے مگر اکثر وہ حوصلہ افزائی کے بغیر دب کر رہ جاتی ہے۔ ایک لیڈر لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اہم ہیں، ان کی کوششیں قیمتی ہیں۔ جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اپنے مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ ڈیفرنٹ ویز ہیں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا، اپریسیشن اینڈ ریکگنیشن۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کامیابی کو سراہنا ان میں نیا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تعریف ہمیشہ خلوص سے کریں، بناوٹ سے نہیں۔ گیو آنیسٹ اینڈ سنسیئر اپریسیشن۔ آپ کی محنت سے یہ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہوا، واقعی قابل ستائش ہے۔ میک پیپل فیل مور امپورٹنٹ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا وجود معنی رکھتا ہو۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر فرد کو اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ ٹاک ان ٹرمز آف ادر پرسنز انٹرسٹ۔ دوسروں کی دلچسپیوں کے مطابق بات کریں۔ پازیٹیو چیلنج۔ موٹیویشن کا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ آپ کسی کو چیلنج دیں، لیکن اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بڑھنے کا موقع دینے کے لیے۔ مجھے یقین ہے آپ اس کام کو سب سے بہتر طریقے سے انجام دیں گے۔ گیو اے کلیئر پرپز۔ لوگ اس وقت تک پرجوش نہیں ہوتے جب تک انہیں نہ معلوم ہو کہ وہ کیوں کام کر رہے ہیں۔ مقصد واضح ہو تو محنت خود بخود آتی ہے۔ ایک ویٹر کو صرف کھانا لانے والا نہ سمجھیں بلکہ اسے بتائیں کہ وہ مہمان نوازی کا سفیر ہے۔ لیڈ بائی ایگزامپل۔ اگر لیڈر خود محنتی، وقت کے پابند اور پرجوش ہو تو دوسروں پر بھی یہی اثر پڑے گا۔ جون سی میکسویل کا ایک کوٹیشن ہے، اے لیڈر از ون ہو نوز دا وے، گوز دا وے اینڈ شوز دا وے۔ لیڈر وہ ہے جو راستہ جانتا ہے، خود اس پر چلتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے۔ ایک اسکول ٹیچر کے شاگرد کمزور تھے۔ وہ ان پر چلانے کی بجائے ان کی چھوٹی کوششوں کو سراہتے، ہر بچے کو الگ پہچان دیتے۔ نتیجہ، وہی کمزور بچے آگے چل کر
पूरे स्कूल की बेहतरीन तालिब इल्म बने। यही है मोहब्बत, एतमाद, मकसद, अंदर से मोटिवेटेड इंसान। रोज़ अपने आप से सवाल करें, क्या मैं दूसरों की मेहनत को पहचानता हूँ? क्या मैं दूसरों को सुनकर उनकी दिलचस्पियों को अहमियत देता हूँ? क्या मैं खुद मोटिवेशन की मिसाल बनता हूँ? लोग तभी कुछ करते हैं जब वो अहम महसूस करें। तारीफ़ करें, चैलेंज, मकसद, ये 3 अनासर इंसान को मुतहर्रिक कर देते हैं। क़यादत का मतलब है लोगों के दिलों को रोशन करना। ज़िग ज़िगलर ने कहा है, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। अगर आप दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करें तो अपनी मंजिल आपको खुद मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 5, एक्सप्रेसिंग द एप्रिसिएशन। इस बाब में डेल कार्नी हमें सिखाते हैं कि क़यादत का एक बहुत ही ताकतवर मगर कम इस्तेमाल किया जाने वाला हुनर है दूसरों की सच्ची, खालिस और बरवक्त तारीफ़ करना। द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज़ क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। इंसान की फितरत का सबसे गहरा असूल है कद्र व मंजिलत की ख्वाहिश। लोग काम से नहीं, एहसास अहमियत से जुड़ी रहते हैं। एक खालिस तारीफ़ दिल को खुश कर देती है और इंसान में नई जान डाल देती है। अगर किसी इंसान को लगे उसकी कोशिश को सराहा नहीं गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जज्बा कम होने लगता है। कीमत सिर्फ तनख्वाह से नहीं, एहतराम से बनती है। तारीफ़ हमेशा सच्ची और मखसूस होनी चाहिए। छोटी, मुबालगा आमेज़ या अमूमी तारीफ़ असर नहीं छोड़ती। खालिस तारीफ़ वो है जो किसी के हकीकी खूबी पर दी जाए। गलत, आप बहुत अच्छे हैं। दुरुस्त, जिस तरीके से आपने कल मीटिंग में मुश्किल बात को सादगी से समझाया वो काबिल तारीफ़ है। टाइमली एप्रिसिएशन। तारीफ़ जितनी जल्द हो उतना ही मौसर होती है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसी वक्त सराहें। A word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success. नाकामी के वक्त दिया गया एक हौसला कामयाबी के बाद दी गई तवील तारीफ़ से ज़्यादा कीमती होता है। सबके सामने इज्जत दें, अकेले में इस्लाह करें। सबके सामने तारीफ़ करना इंसान की खुद एतमादी को बढ़ाता है। अगर तनकीद करनी हो तो तन्हाई में करें और अगर सराहना हो तो सबके सामने करें। रवैये और कोशिशों पर तारीफ़ करें, सिर्फ नताइज पर नहीं। सिर्फ कामयाबी पर सराहना महदूद होता है। जब आप कोशिश, अज़म, मेहनत और रवैये को सराहते हैं तो इंसान की अंदरूनी तारीख बढ़ती है। मिसाल के तौर, चाहे आप अभी नतीजा न पा सके हों मगर जिस लगन से आप काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। तारीफ़ ज़ाती ताल्लुक़ बनाती है। जब आप किसी को सराहते हैं तो वो आपके करीब आता है। ताल्लुकात, एतमाद और वफ़ादारी सब कुछ तारीफ़ और कदर के ज़राए पैदा होता है। एक ऑफिस में सफाई करने वाले मुलाजिम ने दफ्तर की बिजली बचाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। किसी ने नोटिस नहीं किया। जब बॉस ने सबके सामने उसकी छोटी सी कोशिश को सराहा और शुक्रिया कहा तो उस मुलाजिम ने 3 माह में ऑफिस की कई और मसाइल खुद हल किए बगैर कहे। क्यों? क्योंकि उससे अहम महसूस कराया गया। खुद से सवालात, क्या मैं दूसरों की कोशिशों को नोट करता हूँ? क्या मेरी तारीफ़ सच्ची, मखसूस और वक्त पर होती है? क्या मैं सिर्फ नताइज की बुनियाद पर सराहता हूँ या जज्बे और लगन को भी? याद रखें, तारीफ़ करना सिर्फ लिहाज नहीं, तारीफ़ सिर्फ अल्फाज नहीं, जज्बा, नरमी और खलूस होती है। सच्ची, मखसूस, फौरी तारीफ़ लोगों के अंदर तहरीक, वफ़ादारी और खुशी पैदा करती है। अगर आप क़यादत करना चाहते हैं तो लोगों की कदर करना सीखें। रिमेंबर, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। खालिस और सच्ची तारीफ़ करें। दोस्तों, ये था फर्स्ट हाफ ऑफ बुक द लीडर इन यू बाय डेल कार्नी। इसके नेक्स्ट हाफ हम दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये अहम सा बुक आपको समझने में आसानी हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।